أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، APMSO و دیگر لیبر ڈویژن و دیگر شعبات جو اپنے شہیدوں کے لہو کا پاس رکھا ہوا ہے، احترام کرتا ہے، انیوں کی قدر کرتا ہے، اور جو باضمیر لکھاری ہیں، دانشور ہیں، قلمکار ہیں، اینکر پرسنز ہیں، صحافی ہیں، اوورسیز میں رہنے والے باشعور باضمیر لوگ جو ہیں، ان سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے اوورسیز میں رہنے والے لوگوں کو آج پہلا رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے. روزہ اللہ آپ کا قبول فرمائے، مبارک ہو. پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا. پاکستان میں رہنے والوں کو بھی اور جہاں جہاں کل روزہ ہے ان لوگوں کو بھی رمضان المبارک کے ساتھ پہلا روزہ مبارک ہو. اللہ کو ہمت دے، توفیق دے کہ آپ زیادہ اللہ کے حضور دعا مانگیں، اور مہاجروں پر جو قیامتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اللہ اس کی نجات کا کوئی بندوبست کرے، کوئی سبیل نکالے، کوئی راستہ بنائے. آمین ثم آمین. میرے ساتھیوں، آپ لوگوں کو تو فکری نشستیں اور خطابات سن کر بہت سی باتیں یاد ہو گئی ہوں گی، لیکن جو یوتھ ہیں، جو بچے بچیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، گرلز ہیں، بوائز ہیں، ان لوگوں کو تو تاریخ کا نہ الف معلوم ہے نہ بے معلوم ہے. اس لیے کہ انہیں کبھی اصل تاریخ بتائی نہیں گئی ہے. آج میں یوتھ، پرٹیکولرلی یوتھ، APMSO، گرلز، بوائز، اسکول کے ہوں، کالجز کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، جو تھیسس لکھ رہے ہوں، PhD کر رہے ہوں، ان سب لوگوں کے لیے میں چند باتیں گوش و گزار کرنا چاہوں گا. ان کو چاہیے کہ جامعہ کراچی میں ہوں یا اپنے اپنے کالجز کی لائبریریز ہوں، وہاں جائیں اور تاریخ کی پرانی کتابیں جو ہیں، سب کانٹیننٹ، جب انڈیا ایک تھا، سب کانٹیننٹ ایک تھا، اس کی تاریخ کا جائزہ لیں اور سے پڑھیں تو
نوجوان نسل کے لوگوں، لڑکے اور لڑکیوں، تم لوگوں کو معلوم ہوگا تب جب کہ تم تاریخ پڑھو گے. جب پڑھو گے نہیں تو تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. آؤ آج میں یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مہاجروں کو 70 سال گزر جانے کے باوجود قبول کیوں نہیں کیا گیا، ایکسپٹ کیوں نہیں کیا گیا، انہیں انسان کیوں نہیں سمجھا گیا، انہیں قتل کرنے کو عین ثواب سمجھا گیا، عین عبادت سمجھا گیا. اس کی تھوڑی سی مختصر سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے اس سلسلے میں کوئی 3 مہینے تک یا 2 مہینے تک انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں روزانہ کی بیسس پر، یعنی روزانہ بلا ناغہ تحریک پاکستان اور اس کی تاریخ سے متعلق 40 لیکچرز دیے تھے. ان 40 لیکچرز کو اس کا وربیٹم اتروایا بھی گیا. بار بار میں ساتھیوں سے کہتا رہا کہ ان 40 لیکچروں کو نکالیے اور تحریر اور تقریر کی زبان مختلف ہوتی ہے. تو اس کو وربیٹم کو اتار کر جہاں ضروری ہو وہاں کا کے کی صحیح کر کے اس کو کتابی شکل میں شائع کر دیں. مگر میں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کوئی بھی میرا نوکر تو ہے نہیں، نہ میری کوئی کمپنی ہے، فیکٹری ہے یا مل کا میں مالک ہوں کہ اگر کسی ایک نے کام نہیں کیا تو اسے ہٹا کے دوسرے کو نوکر رکھ لیا، وہ نہیں ملا تو کسی تیسرے کو اٹھا کے نوکر ملازم رکھ لیا. تحریکوں میں تو رضاکارانہ والنٹریلی بیسس پر کام ہوتا ہے. میں نے گزشتہ روز سانحہ پکا قلعہ کے ایصال جو شہداء ہیں سانحہ پکا قلعہ کے، ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی تھی. یقیناً آپ نے سن لی ہوگی. آج 27 مئی ہے اور آج بھی کربلا کا منظر تھا پکے قلعے حیدرآباد میں. اللہ تعالی تمام شہیدوں کی
مغفرت فرمائے. حیدرآباد پکے قلعے، سانحہ پکے قلعے کے شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ یہ دیکھیے سانحہ پکا قلعہ ہوتا ہے 90 میں، اس کا کہیں پورے پاکستان میں کوئی نہ دن منایا جاتا ہے، نہ اظہار افسوس کیا جاتا ہے، نہ اسے یاد کیا جاتا ہے. تمام اخبارات 25 اور 26 مئی کے اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ. 25، 26 اور 27 مئی کے تمام ٹیلی ویژنز کے پروگرام دیکھ لیجئے، کہیں سانحہ پکا قلعہ کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو. اسی طرح 1988 میں ستمبر 1988 میں حیدرآباد میں گاڑیاں داخل ہوئی تھیں 10، جس میں ڈاکو قادر مکسی اور جانور آئیں اور پتہ نہیں کون کون اس میں لیڈ کر رہے تھے، اور آدھے گھنٹے تک وہ گولیاں چلاتے رہے راہگیروں پر، شام 5، 5:30 بجے سے 6 بجے تک، اور آدھے گھنٹے میں 250 سے زائد شہریوں کو حیدرآباد کے شہید کر دیا گیا. اس کا تذکرہ نہ KPK میں آپ سنیں گے، نہ بلوچستان میں سنیں گے، نہ پنجاب میں، صوبہ پنجاب میں سنیں گے، نہ صوبہ سندھ میں سنیں گے. اس کا دن اگر کوئی مناتا ہے تو وہ MQM ہی مناتی ہے. اسی طرح 1973 میں جو لسانی فسادات ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور ان کے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز بھٹو کے زمانے میں اندرون سندھ کیے گئے ہزاروں مہاجر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے حرمتی عصمت دری کی گئی، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، گھروں کے گھر لوٹ لیے گئے، اور جو مہاجر تھوڑی بہت زمینیں رکھ کر اس میں کاشتکاری کیا کرتے تھے، ان کی فصلوں کو آگ لگا دی گئی. اس کا تذکرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اسی طرح 1964 میں جب ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب کی صدارت میں، اس کی قیادت میں، اس کی سربراہی میں پٹھانوں کو صوبہ سرحد سے لا کے کراچی کے چپے چپے میں قتل عام کرایا گیا، اس کا تذکرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اسی طرح 14 دسمبر 1986 کو علی گڑھ قصبہ کالونی میں پہاڑیوں سے، اس کی فلم بھی موجود ہے، پہاڑیوں سے اتر کر مسلح افراد آتے ہیں، گھروں کو آگ لگاتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں لوٹ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، بچے نوجوانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. سانحہ علی گڑھ قصبہ کالونی کا تذکرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. 14 دسمبر 1986. اسی طرح 1992 کے آپریشن سے لے کر آج 2017 تک مستقل فوج براہ راست ISI، براہ راست پیرا ملٹری فورسز براہ راست مہاجروں کا قتل عام کر رہی ہیں. پچھلے سال وقاص بھائی کو جو
شہر تھا اس کو شہید کیا گیا. اس کے بعد نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا گیا. ٹارگٹ کلنگ کی گئی ساتھیوں کی. ایم پی ایز ایم این اے ایم پی ایز تک کی کلنگ کی گئی. اس کا تذکرہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور ابھی پچھلے دنوں 5 ماہ سے احمد علی بیگ اے پی ایم سو کے غائب ہیں. اور فرقان اقبال کی لاش جو ہے وہ بیچارے بہت پرانے سینئر ساتھی ہیں. ان کی لاش ان کو 11 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا. 15 مئی کو ان کی 2017 کو پٹیشن داخل کی گئی. لیکن نہ عدالتیں مہاجروں کو انصاف فراہم کرتی ہیں نہ حکومت انصاف کرتی ہے. اور رہا فوج کا، وہ تو مہاجروں کو غدار 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 ابن غدار قرار دے کے وہ تو قائد اعظم سے لے کے آج تک سب کا قتل عام کرتی چلی جا رہی ہے. اور یہ قتل عام کبھی ختم نہیں ہوگا. سرمایہ دار جو مہاجر ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، جن کے ملز ہیں، جو مخیر حضرات کہلاتے ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں خاموشی سے بڑی بڑی جماعتوں کو بھتہ دیتے ہیں چندے کے نام پہ. فوج یا آئی ایس آئی جس کو کہے وہ اس کو پیسہ دیتے ہیں. لیکن یہ مہاجر صنعتکار جو ہیں یہ کبھی منہ پہ نہیں لاتے کہ ہم نے فلاں کو اتنے دیے. لیکن ایم کیو ایم کو اگر یہ 5,000 10,000 زکوٰۃ فطرے کی مد میں دے دیں تو یہی مہاجر صنعتکار جگہ جگہ چلا کر کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم والے آئے تھے، ایم کیو ایم والے آئے تھے. کیا کرے، دینا پڑتا ہے بھائی. 5,000 دیں گے، کہیں گے 50 لاکھ روپے دیے. ذرا بھائی اسی شہر میں رہنا ہے ہمیں تو کرنا پڑے گا. یہ کردار ہے ہمارے مہاجر صنعتکاروں کا، پیسے والوں کا، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. اور جن مہاجروں نے بلا چوک بغیر کسی شور شرابے کے خاموشی سے مدد کی، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم ہے. نوجوانوں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر صرف مہاجر جو ہے وہی کیوں ٹارگٹ بنتے ہیں اور بلوچستان کے بلوچ ہی ٹارگٹ کیوں بنتے ہیں اور قبائلی علاقہ جسے فاٹا کہتے ہیں اسے اب تک پاکستان میں ملائے بغیر اس کو علاقہ غیر کے نام سے پکار کر اس پر قبضہ تو پاکستان کی فوج نے کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں اب تک اسے شامل نہیں کیا گیا. 70 برس ہو گئے. تو پہلے کس کی بات بتاؤں آپ کو؟ بلوچستان کی بتاؤں. بلوچستان کبھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا. ذرا غور سے لکھتے جائیے. 1947 میں بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا. لکھ لیجئے اور تحقیق کر لیجئے. الطاف حسین آپ کو جھوٹ بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے، برغلاتا ہے، آپ کے ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے. یہ الزام لگاتے ہیں میرے مخالفین. بلوچستان کو فوج نے گن پوائنٹ پہ جو
خان آف قلات، نواب خان آف قلات جو تھے، ان سے جس طرح قبضہ چھینا ہے بلوچستان کا، وہ سب کے سامنے ہے. اور بلوچ جو ہزاروں سال سے آزادی سے رہ رہے تھے، چاہے غربت میں رہ رہے ہوں یا اچھے حالات میں رہ رہے ہوں، وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. لیکن پاکستان بننے کے بعد بلوچوں کو اس لیے فوج مارتی ہے، مستقل مار رہی ہے کہ بلوچ اپنی آزاد بلوچستان جو آزاد تھا اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. ذرا غور فرماتے جائیے. قبائلیوں میں اس لیے قبائلیوں کو سزا دی جا رہی ہے کہ 1948 میں، اب آپ کہیں گے کہ میں بہت تیز تیز بول رہا ہوں، تو میں اگر ہلکا بولوں گا تو پھر 4 گھنٹے میں کیسے ختم ہوگا، آپ کا ہی ٹائم ضائع ہوگا. تو آپ اس کو ریکارڈ کر لیجئے اور پھر اتار کر سن لیجئے. 1948 میں جب پاکستانی فوج کو یہ کہا گیا کہ آپ کشمیر کو آزاد کرا لیں، تو پاکستانی فوج نے انکار کر دیا. تو پھر کشمیر جو آج آزاد کشمیر کی شکل میں موجود ہے، یہ بھی حاصل جو کیا، یہ کس نے کیا؟ یہ قبائلی فاٹا کے ایریاز کے لوگوں نے جا کر وہاں اپنی جانیں پیش کر کے یہ حاصل کیا، اس کی سزا دے رہے ہیں. یہ پنجابی وہاں طالبان بنا کر، القاعدہ بنا کر، داعش بنا کر، پنجابی فوج جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کرتی ہے قبائلی علاقوں میں، اور جو ان کے خریدے ہوئے غدار ہیں ان کو ہیرو بنا کے ٹی وی میں پیش کرتی ہے. معصوم بچوں کے دلوں، معصوم بچوں کو ذبح کرنے والے، جلانے والے، قتل کرنے والے، گولیاں آرمی پبلک اسکول میں مارنے والوں کو ان کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ان کو ٹی وی پہ ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ قبائلیوں کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے. اب آپ آ جائیے مہاجروں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. مہاجروں نے تو پاکستان بنانے کی جد و جہد کی اور جنگ آزادی 1857، آپ پڑھیے تاریخ میں 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی. مسلمانوں سے، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز غدر کا نام دیتے ہیں اسے. غدر. تو اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد سے لے کے ہم مسلمانوں کے آزاد وطن بنانے کی جد و جہد دل واسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طریقے سے کرتے رہے. 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور پاکستان بنایا. اب ہم ہیں وہ جو انگریزوں سے لڑے، شہادتیں حاصل کی، اور جنہوں نے انگریزوں کی
وفاداری نبھائی، اس میں پنجابی فوج کے جرنیلوں کی اولادیں بھی شامل ہیں، ISI کے جرنیلوں کی اولادیں بھی شامل ہیں، باپ دادا پر دادا پر دادا کے پر دادا وہ سب شامل ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آزاد ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے غریبوں کو، پاکستان کے محنت کشوں کو، پاکستان کے غربا کو متحد کر کے اسی طرح ایوانوں میں سرداروں، جاگیرداروں، جنہیں انگریزوں نے جاگیردار وڈیرا سردار بنایا ہے، وہ اللہ میاں کے پاس سے پیسہ لے کے نہیں آئے تھے، یہ اپنی ماں کی کوکھ سے انہوں نے دولت کے صندوق لے کر نہیں آئے تھے۔ تو وہ سزا دے رہے ہیں کہ کل کو یہ مہاجر جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعتاً آزادی کی جد و جہد کرنے لگے اور یہ غداری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، نطفہ حرام جن میں ڈلا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے غداروں کی روایات، رسم رواج کو نبھائیں گے۔ اور نبھا رہے ہیں، 1990 سے نبھا رہے ہیں۔ ارے 1990 سے نہیں بلکہ 1978 سے نبھا رہے ہیں، جب سے میں نے تحریک بنائی ہے۔ سینکڑوں غداریاں ہو چکی ہیں، سینکڑوں۔ آج مت سمجھو کہ آج قائد کو نکالا گیا ہے۔ قائد اور الطاف حسین کو APMSO کے زمانے میں جب جامعہ کراچی میں تھا تو ایک گروپ اتنا تگڑا ہو گیا تھا جس کے پاس ہتھیار تھے، حکومت کی سپورٹ تھی، اس نے شاہد لطیف مرحوم کے گھر ایک پروگرام رکھا اور مجھے اور عظیم طارق کو باہر نکال دیا، کہا آپ میدان میں جا کے بیٹھے 15 نمبر کے جہاں ٹی گراؤنڈ ہے، وہاں ہم 8-9 گھنٹے بیٹھے رہے، بار بار گئے کہ بھئی کب ہمیں بلائیں گے آپ، کب بلائیں گے، کب بلائیں گے، اور 8-9-10 گھنٹے بعد ہمیں اجازت دی کہ ہاں بیٹھے۔ ہم چوروں کی طرح سے وہاں پہ بیٹھے جیسے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے مجرم ہو۔ پھر ہم سے کہا، مجھ سے کہا گیا آپ کوئی بیان نہیں لکھیں گے، آپ کوئی نہیں دیں گے جب تک کہ یہ کونسل ہم نے بنا دی، یہ کونسل بیان لکھے گی، آپ نہیں لکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، قبول کر لیا۔ پھر 92 میں جب ہوا تھا یہی فاروق ستار، قسم خدا کی، قرآن مجید کی قسم، یہی فاروق ستار نے مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کر کے کہا تھا بریگیڈیئر امان نے یہ فوج کی طرف سے پیغام دیا ہے، آپ ایسا کر لیں عظیم طارق کے حق میں بیٹھ جائے چیئرمین اور ان کی حمایت میں بیان دے دیں اور سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیں تو ہم سارا آپریشن بند کر دیں گے۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر کے یہ کر لیا، لیکن یہ ایسا بے غیرت کا بچہ نکلا کہ اس نے ایسی ضرب لگائی کہ آج اپنے باپ کی، روحانی باپ کی ولدیت، روحانی باپ جس نے اس کو اوورسیز کا منسٹر بنایا، جس نے اس کو کیا کیا بنایا، اس تک کو نکال دیا اس نے۔ بے شرم ہے وہ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر میرا ڈرافٹ، میرے خلاف ڈرافٹ تیار کیا۔
انہیں نہ اس دنیا میں چین آئے گا، نہ آخرت میں چین آئے گا، نہ ان کی مغفرت ہوگی، نہ ان کے کسی کی مغفرت ہوگی. ان کا عذاب ان کے والدین کو بھی ملے گا. آپ کی سمجھ میں کچھ آیا کہ ہم سے کیوں خار کھاتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا تھا. ارے صغیر پہ انگریزوں نے جب قبضہ کیا تو ہم نے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ مستقل ان سے حریت پسند بن کر جنگ کرتے رہے آزادی کے لیے. لیکن غداریاں، یعنی ہم ہر جگہ جیت رہے تھے، وہ جیت ہر جگہ شکست میں تبدیل ہوئی غداریوں کی وجہ سے. نوابوں نے نوابی لے لی، جاگیریں لے لی، اور پیسے والوں نے، دولت مندوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹ کے ان کی وفاداری کے حلف اٹھا لیے، اور آزادی اور حریت پسندوں کے خلاف وہ بھی انگریزوں سے مل گئے. اور آپ کو بتاؤں گا اب جو بات وہ آپ کے لیے تعجب خیز ہوگی. یہ 1800 کا زمانہ ہے. ابھی ہم 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میں آئیں گے. 1849 میں اس کے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد لکھ لیجئے 1849 لکھیں. کیا لکھا؟ 1849 1849 1849. اس وقت تک رنجیت سنگھ کی حکومت ایسٹ پنجاب میں تو تھی، بلکہ ویسٹ پنجاب میں بھی اس کی حکومت تھی. اور رنجیت سنگھ انگریزوں کو بڑا ہارڈ ٹائم دے رہا تھا، قبائلی بڑا ہارڈ ٹائم دے رہے تھے، اور مہاجر حریت پسند اور ہندو حریت پسند، سکھ حریت پسند، یہ انگریزوں کو بہت ہارڈ ٹائم دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ کشمیر کہ بلوچستان کا مسئلہ ہو یا مہاجروں کا مسئلہ ہو، ان کے قتل عام پہ پورا ویسٹ سب خاموش رہتے ہیں. لیکن ان کے پرانے نمک خوار جو ہیں، ان کی آل اولاد کو کچھ ہو جائے تو سبے کے سبے کالے ہو جاتے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، فلاں ظلم ہو گیا. تو 1849 میں رنجیت سنگھ کی قریب حکومت 2-4 سال پہلے 2-4 سال بعد
پا رہے تھے، رنجیت سنگھ کو شکست نہیں دے پا رہے تھے، تو جو موجودہ پنجاب ہے، موجودہ پنجاب، لاہور، گجرات، چکوال، اٹک، یہاں کے راول پنڈی، جہلم، یہ پورا پنجاب سمجھ گیا نا، یہ ویسٹ پنجاب جو موجود ہے، اس کے لوگوں نے، یہاں کے مشائخ عظام نے، جو مزارات کے وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، متولی ہوتے ہیں، اور آج تک وہ پیری فقیری چلی آ رہی ہے. اگر آپ نام سنیں گے تو آپ کی کھوپڑیاں اڑ جائیں گی، بالکل اڑ جائیں گی کھوپڑیاں، اس لیے کہ آپ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے. آئیے میں آپ کو تاریخ کے پرانے دور میں لیے چلتا ہوں. اسٹوڈنٹس، یوتھ کدھر ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ سنو، غور سے سنو. لڑکیوں کیا کر رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ ناخنوں کو ٹھیک کر رہی ہو یا کچھ اور سوچ رہی ہو؟ لڑکوں تم کیا کر رہے ہو؟ تم کسی عشق و محبت کی داستان کا سوچ رہے ہو؟ یار میری بات تو سن لو نا، اور سے پھر سوچتے رہنا یار، پھر سنوارتے رہنا اپنے آپ کو. میرے یوتھ، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں تو چلا جاؤں گا اس دنیا سے. آج نہیں تو کل، کل نفس ذائقۃ الموت. سنبھالنا تمہیں ہی ہے. نوجوانوں کی قسمت، نوجوانوں کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہوتا ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہوتا ہے، قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر وہ نکمے ہوں تو قوم غلام، اس کی بہنیں، مائیں کنیز اور داشتہ بن جایا کرتی ہیں. اور اگر غیرت مند ہو یوتھ، تو وہ خود بھی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنی ماں بہنوں کی عزت کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، ان کے تقدس کے لیے، اپنی قوم کے بزرگوں کی عزت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. سنو غور سے. دہلی پہ بار بار حملے ہوتے رہے، ناکام ہوتے رہے. بہادر شاہ ظفر کی حکومت آخری تاجدار کی حکومت رہی. ان کے ساتھ بھی جو غداری ہوئی، اس میں ہمارے موجودہ پنجاب کے لوگوں کا ہاتھ ہے. لکھو، 21 ستمبر 1857. 21 ستمبر 1857. یہ وہ منحوس تاریخ اور دن تھا جس دن یوم سقوط دہلی ہوا. جیسا کہ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا تھا اور ہماری بہادر فوج کے جرنیلوں نے
نعرہ لڑا کے آگے سجدے کر کے شکست نامے پہ دستخط کر کے شربتوں کی محفل میں خوب ناچ گانا کیا تھا، اور 93,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ ہے فوج کی حکومت۔ فوج ہمیشہ ان کو کہتی ہے کہ جیسے احسان اللہ احسان کو ہیرو بنا کے پیش کیا، کیونکہ انہوں نے بچوں کو اسکول میں مارا، آرمی انہوں نے ہر جگہ مار مار کے بیڑا غرق کر دیا، گولیاں چلائیں، فوجی بھی مارے، خوب گلے کاٹے، کہنے لگے یار یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اس سے بات کر لو۔ تو جو ان پہ گولی چلاتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، جو ان کے گلے کاٹتا ہے ان سے بات کرتے ہیں، جو ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے انہیں یہ قتل کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر جو کہے گا کہ چودھری وزیر داخلہ یہ بیان دے رہے ہیں، میں اگر وزیر اعلیٰ کا وہ بیان اسی کی زبان میں نہ دکھا دوں جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں ISI کو نہیں مانتا، چودھری نثار کا اگر نہ دکھا سکوں، اگر نہ سنا سکوں، تو الطاف حسین کو خدا کی قسم ہے تم پر کہ تم قائد ماننا چھوڑ دینا۔ 21 ستمبر 1997 یوم سقوط دہلی ہوا۔ یوں مغلیہ سلطنت کا یہ آخری دن تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو کالے پانی بھیج دیا گیا۔ بھیجنے سے پہلے ان کے بیٹوں کے سر تھالیوں میں خوبصورت زری گوٹے لگے ہوئے دوپٹوں میں سجا کر ان کے سامنے پیش کیے گئے بہادر شاہ ظفر کے۔ ستاون کی جنگ آزادی، یہ جنگ ہندوستان کے، ذرا غور سے سنیے لفظ، یہ ہندوستان کے مسلمانوں نے لڑی تھی، موجودہ پاکستان کے مسلمانوں نے اس کے بالکل برعکس کیا تھا۔ یہ پنجابی جو سب سے زیادہ وفادار بنتے ہیں نا پاکستان کے، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، غلط نکلے تو الطاف حسین کو چور ڈاکو کہنا۔ یہ جنگ ہندوستان کے مسلمانوں نے لڑی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک جامعہ مسجد دہلی میں خطبہ ہوا، وہاں سے فتویٰ جاری ہوا کہ ہم جہاد کا، علماء اکرام موجود تھے، آج کے علماء جیسے نہیں، جیسے آج کے علماء ہیں تم جا کے لڑو اور خود مرغ و مسلم کھائیں، حلوے کھائیں، پوریا کھائیں، ان جعلی مولویوں کی طرح، مفتیوں کی طرح نہیں۔ تو وہاں علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ جہاد مسلمان پر فرض ہے اور سب جہاد کرے دہلی کی آزادی کی، دہلی کو جو انگریز فتح کرنا چاہتا ہے ان کے خلاف جنگ کرے۔ تو یہ جنگ مسلمانوں نے لڑی، فتویٰ دہلی سے جاری ہوا، اور دہلی کی جامع مسجد جو ہے ہندوستان میں وہاں سے جاری ہوا، اور وہ جنگ کا اعلان نہیں تھا بلکہ جہاد کا اعلان تھا۔ اس میں جتنے مولوی تھے وہ سب شریک تھے، اور لڑتے لڑتے وہ
شہید ہو گئے. ہمارے یہاں کوئی مولوی شہید نہیں ہوتا، وہ شہید کرواتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی مولوی شہید نہیں ہوتا، وہ شہید کرواتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیے اسٹوڈینٹس کہ انگریز جو تھا وہ اسلحہ سے جدید ترین لیس تھا. وہ مسلمانوں کو مار بھی رہا تھا، پیڑوں سے پھانسیوں پہ لٹکا رہا تھا حریت پسندوں کو، اور انہیں شہید بھی کر رہا تھا. سارے حریت پسند غیظ و غضب کس کا؟ انگریزوں کا. جو غیظ و غضب تھا اس کا شکار تھے. اس کا نشانہ کون بنے؟ مسلمان جو ہندوستان کے تھے، موجودہ پاکستان کے نہیں. یہ وہ حریت پسند تھے سارے کے سارے جو جامع مسجد دہلی میں ممبروں پہ تھے، میناروں پہ تھے، صفوں میں تھے، چٹائیوں پہ تھے. وہاں سے اٹھ کے سیدھے جنگ کرنے چلے گئے. لیکن اب ذرا غور سے سنیے، ان مسلمانوں کو کاٹ ڈالنے، شکست، ان کی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کرنے والے انگریز نہیں تھے. انگریز نہیں تھے. انگریز نہیں تھے. اس جنگ آزادی کی ناکامی اور شکست کے ذمہ دار بھی مسلمان تھے. مسلمان تھے. مسلمان تھے جو ہمارے غداران قوم تھے. مسلمانوں کے غداران قوم تھے جو آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اوپر سے اگر آپ چلیں موجودہ پنجاب میں تو یہ لوگ اٹک سے رحیم یار خان تک پورے پنجاب میں آپ کو ملیں گے. یہ گجرات میں ملیں گے، جہلم میں ملیں گے، لاہور میں ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے. مگر افسوس کہ جتنے بھی غدار ملے، جتنے بھی غدار ملے پورے سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کے ملا کے، سکھوں کو ملا کے، اس میں سب سے زیادہ غدار موجودہ پاکستان کے پنجابی فوجی اور مسلمان تھے. مشائخ عظام تھے. جتنے بھی انگریز کو ملے غدار، ان کا تعلق پنجاب سے تھا. اگر آپ پنڈی سے شروع ہو جائیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کے پردادا بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے. کن کے پردادا؟ سنو گے نام؟ یوتھ سنو گے کن کے پردادا پنڈی والوں کے مل جائیں گے؟ ان کے پردادا مل جائیں گے جو آج ملک کے وزیر داخلہ چودھری نثار ہیں. ان کے پردادا بھی مل جائیں گے. پردادا کے پردادا مل جائیں گے. جیسا میں نے پہلے ابتدا میں بتایا تھا کہ 1854 میں 6-7 سال پہلے شکست ہونا شروع ہو گئی تھی. چونکہ پنجاب کو 1854 میں مکمل طور پہ انگریزوں نے فتح کر لیا تھا. پنجاب میں رنجیت سنگھ سے
جو لڑائی ہو رہی تھی وہ انگریزوں کی ہو رہی تھی، اور مسلمان انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے، اپنے سکھ ہم وطنوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بلکہ انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس کے سلسلے میں انگریزوں نے انہیں بڑی بڑی برات دی، اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے۔ اب میں نام لوں تو پھر بڑے اعتراضات ہوں گے، لیکن تحقیق کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، شاہ محمود صاحب ہے پی ٹی آئی کے۔ ان کے دادا، یہ جو گدہ نشین ہے شاہ محمود صاحب، ان کے پردادا جو تھے، ان کے والد محترم جو شاہ محمود اول تھے، لشکر لے کر انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور مظفر گڑھ میں جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں لڑائی میں شریک ہو گئے۔ انگریزوں نے بڑے بڑے خاندان بنائے، کس لیے کہ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور یہ خاندان جو بنائے انگریزوں نے، اے میرے نوجوانوں، یہ خاندان جو بنائے تھے، یہ ٹوانا، یہ نون، یہ دولتانہ، چٹھے، اور اس میں چکوال کے لوگ بہت زیادہ شامل تھے۔ یہی حال گجرات کا ہے، وہاں چودھری بنائے تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا، میرے یوتھ کے لوگوں کے نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم، جنہیں بابا جمہوریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، نواب زادہ نصر اللہ مرحوم کے جو دادا تھے وہ بھی انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان پنجابیوں نے 20 روپے میں کسی کو مارا، کسی کو 8 روپے لے کر مسلمانوں کو مارا، کسی نے 80، کسی نے 90 روپے لے کے مارا، اور آج تک انہی کی اولادیں، یہ خاندان بنا دیے تھے نا، وہ آج تک موجود ہیں۔ انہی کے لوگ اسمبلیوں، قومی اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں۔ ان کے خلاف میں نے غریبوں کو قومی اور صوبائی اسمبلی سینٹ کے ایوانوں میں بھیجا، فوج خلاف ہو گئی، کیونکہ فوج بھی انگریزوں کے ساتھ مل کر حریت پسندوں کے خلاف لڑ رہی تھی، لہذا انعام و اکرام، مراعات پانے والے، جاگیریں پانے والے نواب، سردار، قوانین اور جاگیردار، بڑے بڑے وڈیرے، یہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ مل کر پوری طرح انگریزوں کا ساتھ دیتے رہے، اور آج یہ سب کے سب مہاجروں کے قتل عام پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے کے سارے، اور ایم کیو ایم کے خلاف، کیونکہ ایم کیو ایم نے غریب پنجابی، غریب سندھی، غریب پختون، غریب قبائلی، غریب بلوچ، غریب سندھی، کس کے لیے؟ الطاف حسین نے آواز نہیں اٹھائی نہیں، پہنچا کے دکھا دیا اسمبلیوں میں، جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی، وہ دکھا دیا کہ سرداروں، جاگیرداروں، وڈیروں، نوابوں کے برابر میں رکشا چلانے والے، گنے کا رس بیچنے والے کو ان کے برابر میں بٹھا دیا۔ یہ بات فوج کو پسند نہ آئی،
سردار جاگیرداروں کو پسند نہ آئی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو انگریزوں نے ہم کو انعام و اکرام میں پاکستان دیا ہے، یہ مہاجروں کو اگر چھوڑ دیا، الطاف حسین کو چھوڑ دیا، تو پورے ملک میں غریبوں کو اٹھا لے گا یہ. اور ہم سب جو انگریزوں کے مراد یافتہ ہیں، جرنیلوں، تمہاری جرنیلی جائے گی، ہماری جائیدادیں جائیں گی، لہذا الطاف حسین کو ختم کرو. یہ ہے قصہ کہانی الطاف حسین کو ختم کرنے کی. اسی لیے جو اصل غدار تھے وہ محب وطن بن گئے، جو محب وطن تھے وہ غدار بن گئے. عجب تماشا ہے، نئے رنگیے سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج کا میرا یہ بیان اس کو تعلیمی لیکچر ہی سمجھیے، لیکن لیکچر میں آپ کو سارے دوں گا آہستہ آہستہ. آپ کے لیے میں چیزیں تیار کر رہا ہوں، آپ دیکھیے، پھر آپ کو یقین آئے گا کہ الطاف حسین صحیح ہے یا غلط، اور کمالو ٹولہ اور پی آئی بی ٹولہ یہ کیسے بدلے، ان کے ساتھ لوگ کیسے گئے، یہ کیسے غدار بن گئے مہاجر ہوتے ہوئے، یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، سب پتہ لگ جائے گا، سب پتہ لگ جائے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. یا اللہ رمضان شروع ہوا ہے، ان غداروں پر اپنا عذاب نازل فرما، آمین ثم آمین. ان غداروں پہ مہاجروں کے اپنا عذاب نازل فرما. اے اللہ جو حریت پسند مہاجر تکلیفیں گزار رہے ہیں، اسیری گزار رہے ہیں، شہید ہو گئے، ان کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرما. جو اسیر ہیں ان کی رہائی کا بندوبست کر، جو لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کا بندوبست کر. اور یا اللہ اس فوج سے اور اس اشرافیہ سے جو انگریزوں کی عطیات دیے ہوئے آج تک ان کی اولاد در اولاد حکمرانی کر رہی ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ان سے نجات دلا دے، ان سے نجات دلا دے، ان سے آزادی، ان کے ظلم سے آزادی دلا دے، ان کے جبر سے آزادی دلا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیے مہاجر، جیے مہاجر. اور اگر آپ نے چاہا نوجوانوں تو تیار ہو جاؤ پھر تم بھی. جے